بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں جب قرآن شریف میں مخاطب ہوتے ہیں تو ہمیں اے ایمان والو کہہ کر خطاب فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اور جگہ جگہ ہمیں اسی طرح خطاب فرمایا۔ اور یہ اصل میں کیا بات ہے، عام آدمی کو تو اللہ تعالیٰ اس طرح خطاب نہیں فرماتے، مومنوں کو یعنی جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے ان کو اس طرح خطاب فرماتے ہیں۔ تو ایک طرح سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہوتے ہیں، فرما رہے ہوتے ہیں کہ میرے بندوں، یعنی میرے جو مجھ پر ایمان لے آئے ہو۔ اور یہ بہت ساری جگہ پر اللہ تعالیٰ نے مختلف احکام جو نازل فرمائے، اس میں جن احکام کا تعلق ہم سے تھا وہاں یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر خطاب فرمایا۔ ایک جگہ فرمایا اللہ ولی الذین آمنوا، کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایمان والوں کے دوست ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سے اتنی محبت فرماتے ہیں کہ قرآن شریف میں اس طرح فرما دیا۔ ہم تو یہ دعویٰ نہیں کر سکتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر یہ احسان کر دیا کہ ہمیں یہ شرف بخشا کہ وہ فرما رہے ہیں کہ اللہ ایمان والوں کے دوست ہیں۔ امام غزالی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ ایمان کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ایمان جو ہے اس کی غذا بھی ہوتی ہے، یعنی اس کو فائدہ بھی پہنچاتے، وہ غذا اس کو فائدہ پہنچاتی ہے، اور ایمان کے لیے زہر بھی ہوتا ہے جو ایمان کو نقصان پہنچاتا ہے۔ اور ایمان ہوتا کہاں پر ہے؟ ایمان دل میں ہوتا ہے۔ اور وہ کون سے راستے ہیں جن کے ذریعے ایمان تک غذا پہنچتی ہے؟ تو امام غزالی فرماتے ہیں کہ وہ یہ 4 راستے ہیں۔ آنکھوں کے ذریعے پہنچتی ہے، کانوں کے ذریعے پہنچتی ہے، دل کے ذریعے بھی، اور دماغ کے ذریعے پہنچتی ہے۔ تو یہ آنکھوں کے ذریعے کس طرح غذا پہنچتی ہے؟ یہ تو ایک تو غذا پہنچتی ہے، اور دوسرا یہ کہ اگر زہر پہنچانا ہو تو وہ بھی یہی 4 راستے ہیں۔ اگر ایمان کو تباہ کرنا ہو تو پھر انہی 4 راستوں کے ذریعے ایمان تباہ ہوگا، اور اگر ایمان کو قوت دینی ہو، ایمان کو مضبوط کرنا ہو تو یہی 4 راستے ہیں جن کے ذریعے ایمان مضبوط ہوگا۔ تو اب جو صوفیہ ہیں، اہل تصوف ہیں، وہ آنکھوں کے بارے میں بہت زیادہ آنکھوں کی حفاظت کے بارے میں بہت زیادہ بات کرتے ہیں کہ آنکھوں کی حفاظت بہت زیادہ ضروری ہے، اور آنکھوں کے ذریعے جتنا ایمان مضبوط ہوتا ہے تو اس کی کچھ مثالیں اگر ہم مثالوں کو ذکر کریں تو کیا ہو سکتی ہیں کہ مثلاً یہ کہ ایک صاحب نے اپنی کتاب میں لکھا کہ قرآن 2 طرح کے ہیں۔ یہ سب سمجھانے کے لیے بات کی تھی انہوں نے، مطلب یہ نہیں تھا کہ 2 قرآن ہیں، لیکن انہوں نے کتاب کا نام ہی رکھا تھا 2 قرآن۔ تو انہوں نے کہا کہ قرآن میں آیات ہوتی ہیں، تو ایک تو وہ قرآن ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا تھا اور ہم اس کی آیات کو پڑھتے ہیں، اور ایک وہ آیات ہیں جو ہمیں نظر آتی ہیں۔ آیات کہتے ہیں نشانیوں کو، تو اللہ تعالیٰ کی جو بھی نشانیاں نظر آتی ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کی آیات ہیں۔ تو اس طرح انہوں نے سمجھانے کی کوشش کی کہ قرآن 2 ہیں۔ اب یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی آیات ہمیں کس طرح نظر آتی ہیں؟ تو جن چیزوں کے اوپر ہم غور و فکر نہیں کرتے، مثلاً اگر ہم سورہ رحمان کی بھی شروع کی آیات اگر دیکھیں تو ان میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے چند نعمتوں کا ذکر کیا ہے، چند ایسی چیزوں کا ذکر کیا ہے جن کے بارے میں اگر ہم تھوڑی دیر، اگر 2 منٹ بھی سوچیں تو ہم فوراً اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنا شروع کر دیں گے۔ مثلاً اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ رحمان میں کہ 2 دریا ہیں اور آپس میں ملتے نہیں ہیں۔ تو یہ جب یہ آیت نازل ہوئی تھی اس وقت تو دیکھنے والے نہیں تھے، ایسا کوئی دریا انہیں نظر نہیں آیا، لیکن یہ آیت نازل ہوئی۔ آج ہم دیکھتے ہیں دنیا میں جگہ جگہ ایسے دریا بھی، سمندر بھی ہیں کہ ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، دونوں کا رنگ مختلف ہے اور ساتھ ساتھ الگ الگ ہی رہتے ہیں، یہ نہیں ہوتا کہ مکس ہو جائیں آپس میں۔ اب انسان ایسا کرنا چاہے کہ ایک گلاس میں 2 چیزیں ڈالے اور دونوں الگ الگ رہیں، مکس نہ ہو، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، چاہے وہ گلاس ہو چاہے کسی حوض میں ڈال دے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ دونوں مایا آپس میں مکس نہ ہو۔ لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ رحمان میں ہمیں اس طرف توجہ دلائی کہ دیکھو یہ دونوں پانی ہیں، اور یہ بھی ذکر فرمایا کہ ایک میٹھا ہے اور ایک کھارا ہے، لیکن آپس میں ملتے نہیں ہیں۔ اور وہ ایسے آج تو ہم دیکھ سکتے ہیں یوٹیوب وغیرہ پر کہ اس کے اوپر سے پانی کا جہاز بھی گزر جاتا ہے، یعنی اس میں کافی اس کو پانی کو ہلا بھی دیتا ہے، تحریک بھی پیدا ہو جاتی ہے، لیکن وہ پانی آپس میں
ملتے نہیں ہیں۔ اسی طرح اور لولو والمرجان ان کے کس طرح موتی سمندر میں پیدا ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ نے، تو یہ سب چیزیں جس کے پاس بینائی نہ ہو، آنکھوں کی نعمت نہ ہو، وہ تو نہ دیکھ سکتا ہے، تو دیکھے گا نہیں تو غور و فکر کرنا بھی اس کے لیے مشکل ہے۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک یہ نعمت ایسی دی ہے کہ اس نعمت کے ذریعے ہم اللہ تعالیٰ کی بہت ساری نعمتوں کو اور ان کی نشانیوں کو پہچان سکتے ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو پہچانیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ کو پہچانیں گے، اور اس طرح ایمان دل میں داخل ہوگا، اور پھر ہمارے لیے گناہوں سے بچنا اور نیکیوں پر عمل کرنا آسان ہو جائے گا۔ تو ایک تو یہ طریقہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو نشانیاں ہیں ان میں غور و فکر کیا جائے، آسمان، سورج، تارے، زمین، ان سب میں غور و فکر کیا جائے کہ یہ کیسے، کس نے پیدا کیے۔ اور ایک یہ ہے کہ پھر اس کے بعد آدمی مجبور ہو جاتا ہے، قرآن شریف میں آتا ہے نا ما خلقت ھذا باطلا، کہ جب یہ ان چیزوں کو دیکھتا ہے تو بے ساختہ انسان کی زبان سے نکلتا ہے ما خلقت ھذا باطلا، کہ یہ اللہ آپ نے ان میں سے کوئی بھی چیز بیکار پیدا نہیں کی، کوئی بھی چیز بیکار پیدا نہیں کی، یہ بے ساختہ زبان سے نکلتا ہے۔ تو پھر انسان جب اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے تو پھر عبادت کی طرف بھی متوجہ ہو جاتا ہے۔ اور پھر ہم اگر یہ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن شریف میں یہ بھی فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، کہ ایمان والو کثرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا کرو۔ تو یہ کثرت سے ذکر کیا ہو سکتا ہے؟ کیا یہ انشاءاللہ، ماشاءاللہ، الحمدللہ کہہ دینا ذکر ہے، یا ذکر کی کچھ اور بھی صورتیں ہو سکتی ہیں؟ یعنی ذکر تو نماز بھی ہے، ذکر تو قرآن شریف بھی پڑھنا ہے، لیکن کثرت سے اگر ذکر کیا جائے گا تو اس میں ہمارے جسم کا ہر عضو اگر اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مصروف ہو جائے تو پھر وہ مقام حاصل کرنے کے قابل ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس میں شامل کر فرمائے۔ اور ان میں سب سے زیادہ چیز جو اہم ہے، یہ میں اپنی سمجھ سے کہہ رہا ہوں، ہو سکتا ہے غلط کہہ رہا ہوں، لیکن یہ کہ آنکھوں اور بہت سے اہل تصوف جو ہیں وہ بھی یہی فرماتے ہیں کہ آنکھوں کا جو ہے، آنکھوں کی حفاظت کرنا اور آنکھوں سے وہ کام لینا جو ہم لے سکتے ہیں، اگر وہ ہم لیں گے تو ہمارا ایمان مضبوط ہوتا جائے گا، اور ایمان مضبوط ہوتا ہے تو سب سے بڑا فائدہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ مشکل سے مشکل دین کا کام کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ اور ایمان اس کے برعکس یہ ہوتا ہے کہ ایمان اگر کمزور ہو تو بڑے بڑے گناہ کرنا بھی آسان ہو جاتا ہے، ورنہ چھوٹے گناہ سے بھی آدمی ایسے ڈرتا ہے جیسے بہت، اور حقیقت یہ ہے کہ امام غزالی یہ بھی فرماتے ہیں کہ نہ کوئی چھوٹا گناہ ہے نہ کوئی بڑا گناہ ہے، اللہ کی نافرمانی جس میں بھی ہوگی وہ بڑا گناہ ہے، چاہے چھوٹی سی چیز بھی ہو۔ یہ تو دیکھو کہ کس کی نافرمانی کر رہے ہو، تو چھوٹی ہو یا بڑی ہو، اللہ کی جو بھی نافرمانی ہوگی وہ بڑی ہوگی۔ تو اب ہم اگر اپنے آس پاس دیکھیں تو ہمیں دو تین طرح کے لوگ نظر آئیں گے، ایک وہ جن کی زبان پہ کبھی اللہ کا ذکر نہیں آتا، ایک وہ جو کبھی الحمدللہ کہہ دیتے ہیں، ماشاءاللہ کہہ دیتے ہیں، اور ایک وہ جو اس سے بڑھ کر ہیں، پھر ایک وہ جو اس سے بھی بڑھ کر ہیں، یعنی نمازیں بھی پڑھتے ہیں، قرآن شریف بھی پڑھتے ہیں، لیکن پھر اپنے آپ کو نوافل میں بھی مصروف رکھتے ہیں، تہجد میں بھی مصروف رکھتے ہیں، اور ان کی زبان پر ذکر ویسے ہی جاری رہتا ہے، ان کو تھوڑا بھی وقت مل جائے تو وہ ذکر میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ اب آنکھوں سے کون سی نیکیاں ہو سکتی ہیں؟ یہ جو آنکھوں سے ہم اپنے ایمان کو مضبوط کر سکتے ہیں وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ اس طرح ہو سکتا ہے کہ ہم قرآن شریف کو بار بار دیکھیں، اس کی تلاوت کریں، بار بار ایک وقت مقرر کریں یا 2 وقت مقرر کریں ایسے، جس میں ہم کم از کم قرآن شریف پڑھنا شروع کریں، اور کچھ نہ کچھ وقت اس کے لیے مختص کریں۔ پھر یہ کہ قرآن شریف کی آیات میں غور و فکر کرنا، اصل تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہی ہم سے چاہتے ہیں کہ ہم ان میں تدبر کریں، غور و فکر کریں۔ پھر اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو دیکھنا، خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہماری توجہ اس طرف دلائی ہے تو پھر وہ حکم بھی پورا ہو جائے گا۔ اور کچھ علماء نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں غور و فکر کرنا سب سے بڑی عبادت ہے، اور اس کی وجہ انہوں نے یہ بتائی کہ کیونکہ جب انسان اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں غور و فکر کرتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف آ جاتا ہے۔ ایک دفعہ ایک صاحب نے، جو کہ نماز بھی نہیں پڑھتے تھے، انہوں نے جب یہ ان کو دکھایا گیا کہ کس طرح دنیا ہے، ستارے کیسے ہیں، مختلف سیارے کیسے ہیں، ایک سیارہ دوسرے سیارے سے، اور پھر اسی طرح کہکشائیں کتنی ہیں، جب ان کو یہ دکھایا گیا تو ان کی زبان سے بے ساختہ نکلا کہ دل چاہتا ہے سجدے میں گر جائیں۔
تو فائدہ یہی ہوتا ہے کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں غور و فکر کرتے ہیں اور ہماری عقل جواب دے جاتی ہے اور ہم سمجھنے سے قاصر ہوتے ہیں کہ یہ سب کیا ہے، کیوں ہے، اصل میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں عاجز کرنے کے لیے یہ سب دکھایا کہ ہم عاجز ہو جائیں، ہمارے پاس کوئی جواب نہ رہے، اور جب کوئی جواب نہیں رہے گا تو پھر ہم سجدے میں بے ساختہ چلے جائیں گے۔ تو آنکھوں سے ایک فائدہ اور ایمان کو تقویت اس طرح دی جا سکتی ہے۔ تو یہ دو باتیں ہو گئیں، قرآن شریف کو دیکھنا، آیات میں غور و فکر کرنا، آیات میں چاند سورج بھی شامل ہیں، اللہ والوں کی زیارت کرنا، ان کو دیکھنے پہ بھی ثواب ملتا ہے، مسجد کو دیکھنا 5 دفعہ دن میں، حرمین شریفین کو دیکھنا، ان کی زیارت کرنا، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو دیکھنا، اور نعمتوں کو دیکھے گا تو پھر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے گا۔ دین کا علم سیکھنا، بنیادی علم تو ہر مسلمان پر فرض ہے نا، دین وہ جو حدیث میں آتا ہے کہ دین کا علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے، وہ یہ کوئی اور علم نہیں ہے بلکہ وہ علم ہے جس کی وجہ سے ہم اپنے فرائض کو پورا کر سکیں، ہم اپنی نمازیں صحیح طریقے سے ادا کر سکیں، روزے وغیرہ، زکوٰۃ کس طرح دینی ہے، کتنی دینی ہے، یہ سارا علم جو ہے یہ ہر مسلمان پر فرض ہے۔ پھر انہی آنکھوں سے ہم بہت سے ایسے نظارے دیکھ سکتے ہیں کہ ہمیں عبرت ہو۔ ہم اگر کسی کو دیکھیں، ہم ہاسپٹل جا کے دیکھیں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ لوگ کیسے کیسے مسائل کا شکار ہیں، کیسی کیسی بیماریاں ہیں، یا اگر کسی کی موت ہو جائے تو پھر ہمیں عبرت ہونی چاہیے کہ مجھے بھی ایک دن مرنا ہے، اور ہم دیکھیں کس طرح انسان جب مرتا ہے اسے قبر میں اتارا جاتا ہے، پھر وہ اسی قبر میں اس کے اوپر مٹی ڈالی جاتی ہے۔ اس وقت ہم جب آنکھوں سے دیکھ رہے ہوں گے اور تھوڑی دیر یہ سوچیں گے کہ یہی کام ایک دن میرے ساتھ بھی ہونا ہے، تو عبرت حاصل کریں گے اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف توبہ اور رجوع کے لیے کوشش کریں گے۔ اور اسی طرح عبرت کے اور بہت سے نظارے ہیں کہ دنیا میں کیسے کیسے مسائل ہیں، دنیا میں کیسے جنگیں ہو رہی ہیں، دنیا میں کیسے مسلمانوں کو تکلیفیں پہنچائی جا رہی ہیں، فلسطین میں کیا ہو رہا ہے، سوڈان میں کیا ہو رہا ہے، روہنگیا کے ساتھ کیا ہوا، بھارت میں مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، یہ سب کچھ جب ہم دیکھیں گے تو پھر ہمیں احساس ہوگا، کم از کم ہمیں یہ احساس ہوگا کہ ہمیں اپنے لیے بھی دعا کرنی چاہیے، اپنے ملک کے لیے بھی دعا کرنی چاہیے، اور مسلمان جہاں کہیں پریشان ہیں نہ صرف ان کے لیے دعا کرنی چاہیے بلکہ ان کی مدد بھی کرنی چاہیے۔ تو یہ چند باتیں تو وہ تھیں جو آنکھوں سے نیکیاں ہم کر سکتے ہیں، اور ان نیکیوں کے ذریعے ہمارا ایمان مضبوط ہوگا، اور ایمان ہی وہ اصل چیز ہے جو ہمیں جنت میں لے کے جائے گی۔ چاہے اعمال نہ ہوں لیکن اصل چیز ایمان ہے جو جنت میں لے کے جائے گی۔ اعمال نہیں ہوئے تو پھر پہلے دوزخ جانا ہوگا، اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ وہاں اس شخص کی جو گناہوں میں بھی ملوث ہوگا، ایمان بھی ہوگا، اس کی پہلے صفائی ہوگی، پھر علماء فرماتے ہیں پھر اس کو جنت میں بھیجا جائے گا اگر وہ ایمان والا ہے تو۔ اور پھر آنکھوں سے کچھ تو کرنے کے کام ہیں جو یہاں پر ذکر ہو گئے، کچھ ایسے کام ہیں جو آنکھوں سے نہیں کرنے ہیں، تو ان سے بھی بچانا ضروری ہے۔ اگر وہ کام ہم نے کیے تو وہ پھر زہر کا کام کرے گا اور ہمارے ایمان کو اس طرح تباہی کی طرف لے کے جائے گا اگر ہم نے اپنے آپ کو ان کاموں سے بچانے کی کوشش نہ کری۔ تو وہ آنکھوں کے ذریعے وہ کیا چیزیں ہیں جو دل تک پہنچتی ہیں، جو نقصان دہ ہیں، وہ ہے فحاشی، وہ ایسی چیزوں کو دیکھنا جن سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا، وہ ایسی چیزیں ہیں جن سے شیطان بہت زیادہ خوش ہوتا ہے، اور وہ قرآن شریف میں ذکر بھی آیا ہے کہ شیطان تو چاہتا ہے کہ تم فحاشی اختیار کرو، چنانچہ جہاں بھی فحاشی کے کوئی بھی مواقع آئیں، چاہے وہ ہمارا موبائل فون ہو، چاہے ہم کسی مارکیٹ میں جا رہے ہوں، چاہے اپنی رشتہ داروں میں کوئی شادی ہو رہی ہو، کہیں بھی کوئی ایسا موقع آئے، وہاں سے اپنی آنکھوں کو بچانا، اپنے آپ کو بچانا، تو اس طرح انشاءاللہ حفاظت ہو جائے گی۔ نامحرم کو دیکھنے سے اپنی آنکھوں کو بچانا، قرآن شریف میں آتا ہے کہ مردوں کو الگ حکم فرمایا، عورتوں کو الگ حکم فرمایا کہ اپنی آنکھوں کو نیچے رکھو، اور یہ حکم فرمایا، یہ کوئی مستحب نہیں کہلائے گا بلکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا حکم ہے، اور اللہ تعالیٰ چاہتے تو دونوں کو ساتھ ہی حکم کر دیتے، لیکن مردوں کو الگ حکم دیا اور عورتوں کو الگ حکم دیا۔ اسی طرح یہ کہ آنکھیں کسی نیکی کی طرف توجہ دلائیں تو فوراً سمجھ جانا کہ یہ توجہ اللہ تعالیٰ دلا رہے ہیں۔ ہمارے سامنے کوئی نیکی کا موقع آ گیا اور وہ ہمیں آنکھیں ہی بتا رہی ہیں کہ کسی کو ہم نے دیکھا وہ مشکل میں ہے، پریشان ہے، مدد کی ضرورت ہے، یہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس طرف راغب کر رہے ہیں کہ اس کی مدد کرنے کی ضرورت ہے۔ جیسے ہم دیکھ رہے ہیں فلسطین میں جو حالات ہیں ابھی ہماری آنکھوں کے سامنے نظر آ رہے ہیں، گو کہ وہ ہم سے بہت دور ہیں، لیکن میڈیا اور ٹیکنالوجی نے ہمیں سب کچھ دکھا دیا کہ کس طرح سے ظلم ہو رہا ہے۔ اب اگر ہمارے دل میں رحم ہوگا اور ہمیں اپنے بھائیوں سے، بہنوں سے اس طرح محبت ہوگی، ہمدردی ہوگی جیسے ہونی چاہیے،
تو ہم فوراً بے چین ہو جائیں گے، کوشش کریں گے کہ ہم نے جو کچھ دیکھا ہے تو اب اس کے ذریعے ہم جو کچھ ان کی مدد کر سکتے ہیں اور دوسروں کو بھی راغب کر سکتے ہیں تو اس کی پوری کوشش کریں۔ تو جہاں بھی ہمیں ہماری آنکھیں کوئی ایسا منظر دکھائیں جو ہمیں مجبور کرے، کوئی کسی نیکی کی طرف راغب کرے، تو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دکھایا اور یہ بلا وجہ نہیں دکھایا، تو اس وقت ہمیں فوراً کچھ عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہیں۔ آنکھوں سے بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر ہوتا ہے، ہمارے کانوں سے بھی ذکر ہوتا ہے جب ہم قرآن شریف سنتے ہیں، ہماری زبان سے بھی ذکر ہوتا ہے جب ہم جھوٹ سے اپنے آپ کو روک لیتے ہیں، غیبت سے روک لیتے ہیں، دھوکہ دہی سے روک لیتے ہیں۔ تو یہ ہمارے جسم کے تمام اعضاء ذکر میں شامل ہو جاتے ہیں، اور ذکر سے دل میں نور پیدا ہوتا ہے۔ اور اللہ نور السماوات والارض، اللہ ہی جو ہیں وہ آسمانوں اور زمین کا نور ہیں۔ تو جب ہمارے دل میں نور پیدا ہو جائے گا تو پھر ہمارے لیے تمام نیکیوں کو کرنا، چاہے وہ مشکل ہوں چاہے وہ آسان ہو، ان کو کرنا آسان ہو جائے گا۔ اور جتنا ہمارے دل میں نور کی کمی ہوگی، ہمارے دل میں ایمان مضبوط نہیں ہوگا، کمزور ہوگا، تو ہمارے لیے اعمال کرنا مشکل ہو جائے گا۔ اور یہ ایمان اور اعمال اگر مل گئے تو پھر انشاءاللہ ہم سب ڈائریکٹ ہی جنت میں جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ الہ العالمین اطاعت کی خوب توفیق عطا فرمائیے، گناہ اور برائی سے بچائیے، ہر قدم پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی توفیق عطا فرمائیے، ضالین اور مغضوبین کی پیروی سے بچائیے۔ یا اللہ آپ ہمارے ہو جائیے اور ہمیں اپنا بنا لیجیے۔ یا اللہ آپ ہم سے راضی ہو جائیے اور ہمیں اپنے سے راضی کر لیجیے۔ یا اللہ جب تک زندہ رکھیں، اسلام پر مضبوط رکھیں، اور جب دنیا سے اٹھائیں خاتمہ ایمان پر فرمائیے، عزت کی موت عطا فرمائیے۔ یا اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرمائیے۔ یا اللہ آپ ان کے لیے کافی ہو جائیے۔ یا اللہ ان کی خوشیاں لوٹا دیجیے۔ یا اللہ ان کو نعم البدل عطا فرمائیے۔ یا اللہ جو قابض ہیں اور جو ان کی مدد کرنے والے ہیں، یا اللہ ان کو نیست و نابود کر دیجیے، ان کو شکست دے دیجیے، ان کا نقشہ دنیا کے نقشے سے مٹا دیجیے۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم یا شدید العقاب یا شدید العقاب یا شدید العقاب یا سریع الحساب یا سریع الحساب یا سریع الحساب۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک۔